کو زندیق کا بیک گراؤنڈ بیان کرنے لگا ہوں. دوبارہ میں ڈائیورٹ ہو جاتا ہوں, زندیق کی طرف آتا ہوں. میرا چونکہ مولویوں سے 36 کا آنکڑا رہتا ہے, پال ٹاک کے اوپر مولویوں کو جو نتھ میں نے ڈالی ہوئی تھی اللہ کے فضل سے الحمدللہ, اس نتھ کے نتیجے میں انہوں نے مجھ پر کفر کے فتوے لگائے, جس طرح مولوی بشر لگاتا ہے. یاد رکھیں میرا وہاں پر ایک تاریخی جملہ بڑا مشہور ہوا تھا پال ٹاک کے اوپر. میں کہتا تھا مولویوں کا سب سے بہترین حربہ یہ ہے کہ جس کا جواب نہیں آ رہا اس پر فتویٰ لگا دو. جو بندہ قابو نہیں آ رہا اس پر فتویٰ لگا دو. یہ مولویوں کا آسان حل ہے. یہودیوں کا مولویوں کا بھی, عیسائیوں کا بھی یہی حال تھا, مسلمانوں کے مولویوں کا بھی یہی حال ہے کہ جو بندہ قابو نہیں نہ آ رہا اس پر فتویٰ لگا دیتے ہیں, یہ کافر ہے, یہ مرتد ہے, یہ فلانا ہے. انہوں نے جب دیکھا پال ٹاک کے اوپر, جب مولویوں نے دیکھا کہ یہ میرے سوالات کے جوابات نہیں دے پا رہے, جو فرقہ واریت کی لعنت میں یہ اٹے ہوئے ہیں, جب ان چیزوں کے جوابات نہیں دے پا رہے, جو مجھے پال ٹاک میں اگر کوئی سن رہا ہوگا مجھے, ٹھیک ہے, یا کوئی بعد میں سنے گا وہ اس بات کی تصدیق کر دے گا, ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے زندیق کہنا شروع کر دیا. یہ کہتے ہیں عامر حق زندیق ہے. زندیق پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو مولویوں کے قابو نہ آئے, ٹھیک ہے. مولویوں کے جو قابو نہ آئے نا اس کو یہ زندیق کہہ دیتے ہیں. چلو جی زندیق, ٹھیک ہے جی. میں نے اپنی آئی ڈی یوٹیوب کے اوپر زندیق رکھ لی خود. میں نے کہا اس سے پہلے کہ کوئی مجھے زندیق کہے میں خود اپنے آپ کو کہہ لیتا ہوں. فتوی ہے نا, لگا لو. بڑا فرق ہے. میں سوری, یہ دوسری چیز ہوگی. آئی ایم ریئلی سوری, مجھے انٹرپٹ کرنا پڑا نعمان بھائی, آئی ایم ریئلی سوری. دوسری دفعہ یہ چیز ہوئی ہے تو میں اس پہ معذرت چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ راضی کے حوالے سے آپ نے فیصلہ کن سٹیٹمنٹ میرے بارے میں دی اور اس پر آپ نے کافی ٹائم لیا, اور آپ نے یہ رائے قائم کر لی کہ میں پولرائز ذہن سے راضی کو پڑھتا رہا ہوں, حالانکہ جس زمانے میں راضی کو پڑھتا رہا ہوں میں الہاد کے بارڈر پہ گھوم رہا تھا. اینی ویز, ایک تو یہ چیز کا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ تھا آپ کا, اور میرے جتنے سوالات تھے ان پر ایک اہم اعتراض عقلی وہ یہی تھا جو کہ اٹھایا جا سکتا ہے. گو کہ کئی لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آئی ہوگی, وہ مجھے ہی سمجھ آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود الہاد کے بارڈر پر یہی سوالات لے کر گھومتا رہا ہوں, تو مجھے بڑے اچھے سے پتا ہے کہ سوال تھا کیا. اور منطقی طور پر امکان کو اگر رد کرنا ہے, منطقی طور پر رد کرنا ہے, کیونکہ امکانات تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں. میرے خیال سے میں جب الہاد کے دروازے پر تھا تو میں نے اس سے مشکل سوالات پوچھے تھے خدا کی ذات کے حوالے سے. وہ آج تک کسی ایتھیسٹ کو میں نے سنا ہی نہیں ہے کہ وہ پوچھتا ہو. خیر بہرحال, اگر اینڈ میں مجھے موقع ملا تو آج اس کو بھی بیان کر کے اس کا بھی جواب میں بڑا مزے کا دوں گا. میں آپ کو ابھی ایک بات بتاتا ہوں کہ میں بھی یہ غلطی کرتا رہا ہوں. شروع میں ایک وقت تھا, جیسے آپ الہاد کی بات کریں, ایک وقت تھا میں نے اپنے 6 گھنٹے گزارے ہیں پادریوں کے ساتھ قرآن کو سچا ثابت کرنے کے لیے. اور یقین مانیں کہ اب پاکستان کے لوگوں کو روسی نہیں آتی, یوکرینی نہیں آتی. میری کہنے کا مطلب ہے اگر میرے پاس اس وقت یہ دماغ میرا کام کر رہا ہوتا تو میں شاید یہ وہ باتیں نوٹ بھی کر لیتا اور ان کو لکھ بھی لیتا یا پھر ان کو ریکارڈ بھی کر لیتا. ایسی میری بحثیں ہوئی جن میں میں نے ان کو یوں سمجھے کہ وہ جس طرح سے مولوی نہیں کرتے آپس کے, مات دی کہ وہ خاموش ہو گئے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یعنی تقریباً انہوں نے قرآن کو جو ہے وہ مان لیا, ٹھیک ہے.